ہوگا کہ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں میں تو 2014 سے جولائی 2014 سے یہ ڈرامے دیکھ رہی ہوں، اور جولائی 2014 یعنی دھرنے سے پہلے سے دیکھ رہی ہوں. انہوں نے کبھی بی بی سی کے میری ویڈیوز کو فوٹو شاپ کر کے، کبھی کچھ یہ کبھی وہ. اب میں نے تو زندگی ایسی گزاری ہے، میری زندگی تو کھلی کتاب ہے. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں ہی نہیں کہ میں کوئی چیز چھپاؤں. میں اگر کوئی کام کرتی ہوں تو سرے عام کھلے عام کرتی ہوں. میں ان لوگوں میں سے ہوں ہی نہیں کہ دروازے بند کر کے اور گھر سے بڑے پردوں میں نکلے اور باہر جا کے کوئی اور کرتوت کرے. ہماری پرورش ایک مختلف انداز سے ہوئی. آپ کو پتہ ہے مغرب میں، یہ جس مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، مغرب میں منافقت نہیں ہے، مغرب میں کوئی منافقت نہیں ہے. اور ہم اس آزادی اور اس کیا کہنا چاہیے دلیرانہ طریقے سے کہ ہم نہ کوئی غلط کام کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں کھلے عام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے انتہائی غلیظ زبان، انہوں نے وہ میڈیا کیمپین کیا کچھ نہیں کہا. اور عمران کے دوستوں نے کیا جب ان کو یہ پتا تھا کہ یا نکاح ہونے جا رہا ہے یا ان کی نکاح میں ہوں. کیا کیا نہیں کہا گیا، ہنی ٹریپ، MI6 ایجنٹ، خدا جانتا ہے کیا کیا نہیں. اور یہ اس وقت سے جب سے میں ان کی نکاح میں تھی، میرے بچوں کے بارے میں بات کی گئی. یہ آپ کو یاد ہوگا وہ فیک ڈگری، مجھے سب پتا ہے کس نے کیا، میں سب کو جانتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ کس نے کیا. میں ان لوگوں کو جانتی ہوں، ان ویب سائٹ کو جانتی ہوں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں. اور مجھے پتا ہے ان کا PMLN سے کوئی تعلق نہیں تھا. جب یہ کیے گئے تو میں بار بار یہ بات کرتی رہی. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ طلاق کے بعد ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے کیا زبان استعمال کی. اس وقت بھی میں نے یہ پروگرامز کیے اور میں نے کہا دیکھیں میں اور میری بیٹیاں برداشت کر جائیں گے، لیکن آپ کی بیٹیوں نے اس معاشرے میں رہنا ہے، آپ نہیں برداشت کر سکیں گے. اور آپ یقین کریں کہ جب انہوں نے ٹرینڈ چلایا مریم نواز کے خلاف، کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سب کی بات کے نام لیے گئے. عمران صاحب کی اہلیہ کے بارے میں ٹرینڈ چلا، باقی جرنیلوں کی بیویوں کے بارے میں ٹرینڈ چلا. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک گندی ٹرینڈ کا آغاز کرتے ہیں نا، جو کہ آپ نے ہر ایک کو گالی گلوچ کرنا، سوشل ٹرینڈ چلا دینا جھوٹ پہ مبنی. کیا کیا باتیں انہوں نے نہیں کی میرے بارے میں، کیا کیا باتیں انہوں نے آسما شیرازی کے بارے میں نہیں کی، آسما چودھری کے بارے میں نہیں کی. ہم لوگ برداشت کرتے رہے. وہ CNN کی بیچاری، وہ جو گوری پریزنٹر تھی، اس نے میرا انٹرویو لیا، اس کو انہوں نے ٹرولنگ کی. وہ رو رو کے اس کے ہسبینڈ کو ڈیفینڈ کرنا پڑ گیا. ان کو تو سوچ نہیں سکتے تھے. لیکن جب پھر دیکھیں پھر آپ کے گھر تک یہ بات پہنچتی ہے. اور میں کسی کی بھی اہلیہ، کسی کی بھی بیٹی، چاہے وہ جنرل آصف باجوہ کی گھر کی خواتین ہوں، چاہے وہ عمران خان گھر کی خواتین ہوں، چاہے ان کی اہلیہ ہوں، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کیچڑ پھیلایا ہے تو اس کے چھینٹے آپ تک آنے ہی تھے. اور ہم آپ کی منتیں کرتے رہے تھے کہ ریحام خان برداشت کر لے گی، مریم نواز برداشت کر لے گی، لیکن جب چھینٹے آپ کے اوپر پڑے تو آپ لوگ نہیں برداشت کر پائیں گے. اور پھر چیخیں نکلی. آج پھر یہ دوبارہ ایک ڈرامہ کرنے شروع ہوئے ہیں. ہم لوگ بہت بڑے مقاصد کے لیے نکلے ہیں. مریم نواز ایسی باتوں سے وہ یہ سمجھے ہی نہیں ہے کہ وہ کس مٹیریل کی بنی ہوئی ہے، ان کو پرواہ ہے. لیکن پھر ان کے چاہنے والوں نے جو کیے ٹرینڈ، چیخیں نکلی نا، تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور اس کی بنیاد ہم نے دیکھا، میں اس کی چشمدید گواہ ہوں کہ یہ ٹرولنگ PTI نے اس کا آغاز کیا. میں نے تو نہیں دیکھا تھا پہلے. سوشل میڈیا کے جو فیس بک کے جو پرائم منسٹر تھے، اور جو وہ ابھی تک وہ فیس بک اور ٹویٹر ہی کے سوشل پرائم میڈیا منسٹر ہیں، پہ ہی ہے۔ سوشل میڈیا کے پرائم منسٹر تھے نا جی، اور وہ جی جی سوشل جی میڈیا کے پرائم منسٹر بن کے رہ گئے ہیں. آج بھی میں سوچ رہی، مجھے کوئی بھیج رہا تھا، میں کوئی بڑی امپورٹنٹ کام کر رہی ہے، یہی جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہم 13 دسمبر ہے، ایک فورن پالیسی کا ایشو بنا ہوا ہے، سعودیہ ہم سے خفا بیٹھا ہوا ہے، ایک میجر ایشوز چل رہے ہیں، سی پیک کولڈ سٹوریج میں، اور یہ جناب میرے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو بات یہ کہ اگنور کرو مجھے. اور یہ مقصد، یہ جو قوم یوتھیا ہے نا، اس کو اپنے واٹس ایپ سے نکلنے کی بہت ضرورت ہے. اپنے واٹس ایپ گروپ سے نکلیں، دیکھیں ذرا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. ان کی یہ بالکل کنویں کے مینڈک بن کے رہ گئے ہیں. ان کو اس لیے جو ان کے کپتان صاحب بات کرتے ہیں کہ جی انڈیا تباہ ہو گیا ہے، اپنے فارن ریزروز کو دیکھ نہیں رہے ہیں، انڈیا کی تباہی ہمیں بتا رہے ہیں. وہ ہمیں انڈیا سے کیا لینا دینا؟
جی امریکن کو لکھ رہے ہیں، فرانس کو آپ کی ہیومن رائٹس منسٹر لکھ رہی ہیں، عجیب عجیب زبان استعمال کر رہی ہیں. اپنے ایمان میں جھانکیں، ہمیں کیا لینا دینا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ ہماری ہیومن رائٹس منسٹر ہیں، آپ ہمارے وزیر اعظم کی شیروانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. آپ بتائیں نا کہ 5 بچوں کو ایک باپ نہر میں پھینک رہا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، آپ کو وہ نہیں دکھائی دیتا. آپ کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ ایک بچی 13 سال کی بچی کورٹ کے باہر اس کی ماں رو رہی ہے، پٹ رہی ہے، اور دکھائی نہیں دیتا. آپ اتنے اندھے ہیں کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ وہ 12-13 سال کی بچی ہے اور اس کی زبردستی شادی کر رہی ہے 40 سال کے 44 سال کے بندے کے ساتھ. وہ نہیں دکھائی دیتا. وزیر اعظم صاحب کو مغربی طرز فیملی سسٹم دکھائی دیتا ہے. یہ کس قسم کے، مطلب یہ ابھی سوشل میڈیا ہی کے وزیر اعظم ہے. یہی تو پرابلم ہے. آپ کو نہیں دکھائی دیتا کہ اپنی ذات سے باہر نکلے، ریحام خان کو، مریم نواز کو ٹارگٹ کرنا چھوڑیں، اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی پلان کریں. اس وقت دیکھیں کہ کون سی فلائٹ لیں گے، دیکھیں کہ کہاں رہیں گے. یہ سارے آج آپ کی اہلیہ کے اوپر ایک نازیبا ٹرینڈ شروع ہوا ہے اس وجہ سے کیونکہ لوگ تھک گئے ہیں. دیکھیں لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے عقیدت رکھتے ہیں، آپ یقین کریں ان کو بڑا غصہ آتا ہے. بے شک. وہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے سٹاف کو سخت ان کے اوپر پابندی ہے کہ اگر کوئی بات کرے بھی تو تم جواب مت دو، کیونکہ ان کا تو شوق ہے، یہ تو سارے دن یہی کرتے رہتے ہیں، یہ ٹرینڈ بنایا وہ ٹرینڈ بنایا. ہمارے پاس اتنا فارغ ٹائم نہیں ہے. آپ یقین کریں میں نے ٹرینڈ کوئی شام 5 بجے تک نہیں دیکھے تھے. مجھے پھر کسی نے بھیجا، کیونکہ اب میری ٹیم بھی ڈرتی ہے وہ اس قسم کی. تو میں نے پھر اپنے جب پی اے سے پوچھا، میں نے کہا تم نے مجھے بتایا نہیں کہ یہ ہو رہا ہے، مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تب میم آپ پھر ڈانٹ دیتی. مجھے بھی آئے تھے ٹرینڈز، لیکن آپ کو ہمیں اجازت نہیں دیتی ٹرینڈز کے، اس قسم کے ٹرینڈز کا. وہ ان کو تو اجازت نہیں کہ میرے دفاع بھی کر سکیں، کیونکہ میں کہتی ہوں ملک کے مقاصد بہت بڑے ہیں. آپ ریحام خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. میں تو بالکل یہ چاپلوسی بھی برداشت نہیں کرتی، اور میں یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ مجھے میرا دفاع کرنے کے لیے آپ کوئی گالی گلوچ نکالیں. اور نواز شریف صاحب نے بھی سوشل میڈیا کنونشن میں یہ کہہ دیا کہ آپ مختلف ہو، آپ نہ ایسا کریں. لیکن آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے. لوگوں کو غصہ آتا ہے، میں سمجھ سکتی ہوں. لوگ پھر واپس ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ ان کو ان کی زبان میں سبق سکھانا ضروری ہے، اور ان کے بھی احساسات میں سمجھ سکتی ہوں. لیکن بہرحال یہ نازیبا ہے، یہ ہماری پاکستانی اقدار نہیں ہے. پہلے اتنا جھوٹ، آج مجھے اتنی تکلیف ہوئی کہ کسی نے جو پہلے بھی بہت کچھ مجھے کہہ چکے ہیں، میں کہتی ہوں مجھے بے شک غرید ہے یہ بات کہنا کہ ریحام خان جناب عمران کے قریبی دوست کے بارے میں قادیانی ان کو کہہ دیا. عجیب قسم کی کیا ضرورت یہ ہے. بالکل اسی پہ میں آنا چاہتا ہوں. ہمارا آخری سوال بھی یہی ہے. کبھی کبھی خبریں دینے والے خود بھی خبریں بن جاتے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ مختلف چینلز پر آپ کے بارے میں کچھ چیزیں چل رہی تھی. پہلے تو ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یو کے میں کوئی کسی عدالت میں کوئی آپ کا کیس چل رہا ہے کسی قسم کا؟ دیکھیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں نے اپنی ٹویٹر کے اوپر پنڈ ٹویٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی روزویلٹ کا جو ایشو تھا اس کے اوپر جب میں نے کہا کہ روزویلٹ ہمارا نیشنل ایسٹ ہے، یہ پبلک انٹرسٹ کی سٹوری ہے، اور میں نے کہا کہ یہ نیشنل ایسٹ ہمیں اس طریقے سے اس کی، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اس کو کسی طریقے سے بھی تبدیل کر، اور وہ میرا حق ہے. اور وہ میں نے اس کے بارے میں بات کروں گی. آپ کو پتہ ہے میں تو بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دیتی ہوں، اب لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر ایک کیس برطانیہ کی ابھی کورٹ میں نہیں گیا بائی وے، لیکن اس کے اوپر زلفی بخاری کے ساتھ ایک کیس، یعنی کہ ان کو پسند نہیں آیا کہ میں نے یہ بات کی. وہ ایک کیس کورٹ میں یا برطانوی کورٹ میں شاید لگے، لیکن اس کے ایک کورٹ پروسیڈنگ یا آپ